بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں دو عنوانات پڑھیں گے۔ عنوان نمبر 1 قصۃ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ عنوان نمبر 2 مراتب الاصدقاء۔ عنوان نمبر 1 کا معنی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جبکہ عنوان نمبر 2 کا معنی ہے دوستوں کے مراتب۔ قصۃ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام۔ ارسل اللہ نوحا الی قومہ وکانوا یعبدون الاصنام فامرهم ان يعبدوا الله فلم يستمعوا قوله واتفقوا على أذاه وكان كلما ينصحهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ويغطون وجوههم كراهة النظر إليه، واستمر على هذه الحالة 950 سنة، ثم أمر الله أن يصنع الفلك فعملها طبقات على حسب الحيوانات من خشب الآبنوس، ثم بعد ذلك دعا نوح على قومه فأجاب الله دعاءه وأمره أن يأخذ من جميع الحيوانات ذكرا وأنثى وأن يأخذ من آمن به ففعل كما أمر، وأخذ ما يكفيهم من الزاد مدة 6 أشهر، وأوحى الله إليه أن يركب في السفينة وقت ما يفور الماء من التنور، فعند ذلك خرج ونادى من آمن فحذروا وكانوا 40 نفسا۔ قصة سيدنا نوح على نبينا وعليه السلام۔ ہمارے آقا حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کا قصہ اور واقعہ۔ ارسل اللہ نوحا الی قومہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا۔ وکانوا یعبدون الاصنام، اور وہ سب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ فامرهم ان یعبدوا اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ فلم يستمعوا قوله، مگر انہوں نے آپ کی بات نہ سنی۔ واتفقوا على اذاه، اور آپ کی ایذا رسانی پر متفق ہو گئے، یعنی آپ کو ایذا پہنچانے پر متفق ہو گئے۔ وكان كلما ينصحهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، اور جب آپ انہیں نصیحت کرتے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، لئلا يسمعوا، تاکہ آپ کی بات سن نہ سکیں، ويغطون وجوههم، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے، کراہۃ النظر الیہ، آپ کی جانب دیکھنے کو ناپسند سمجھنے کی وجہ سے۔ واستمر على هذه الحالة 950 سنة، اور اسی حال پر 950 سال رہے۔ ثم امر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان یصنع الفلک، کی کشتی تیار کریں۔ فعملها طبقات على حسب الحیوانات من خشب الآبنوس، تو آپ نے آبنوس کی لکڑی سے حیوانات کے اعتبار سے متعدد طبقات والی کشتی تیار کی۔ ثم بعد ذلك دعا نوح على قومه، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ فأجاب اللہ دعاءہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ مِن جَمِيعِ الْحَيْوَانَاتِ ذَكَرًا وَأُنثَىٰ، اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لے۔ وَأَن يَأْخُذَ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائیں انہیں لے لیں۔ فَفَعَلَ كَمَا أُمِرَ، چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا جیسا کہ آپ کو حکم ملا۔ وَأَخَذَ مَا يَكْفِيهِم مِّنَ الزَّادِ مُدَّةَ 6 أَشْهُرٍ، اور اتنا توشہ لے لیا
جو 6 ماہ تک ان سب کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی، أَن يَرْكَبَ فِي السَّفِينَةِ وَقْتًا مَا يَفُورُ الْمَاءُ مِنَ التَّنُّورِ، کہ آپ کشتی میں اس وقت سوار ہوں جب پانی تنور سے جوش مارنے لگے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ، چنانچہ اس وقت آپ نکلے۔ وَنَادَى مَنْ آمَنَ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں آواز دی تو وہ سب آ گئے۔ وَكَانُوا 40 نَفْسًا، اور ان کی تعداد 40 تھی۔ حل لغات، قصہ، واقعہ، داستان، اس کی جمع قصص آتی ہے۔ قص یقص قصصا، علیہ صلہ ہو علیہ الخبر، بیان کرنا، اور الشعر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کینچی سے بال کاٹنا۔ نوح ابو البشر ثانی، حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ قوم اس میں جمع ہے، اس کا بلفظ ہی کوئی واحد نہیں، قیاس کے مطابق اس کی جمع بھی نہیں آتی۔ اقاویم جو جمع لائی جاتی ہے وہ شاذ ہے۔ الاسنام، اسنام یہ صنم کی جمع، بت، سنم یسنم سنمن، قوی ہونا۔ ازاہو، رنجش، تکلیف، ازن، تکلیف پانا۔ اصابعہم، اصبعن کی جمع ہے انگلی۔ آذان، یہ اذن ان کی جمع ہے کان۔ یغطونا، غطا یغطی تغطیتن، چھپانا۔ وجوہ، وجہن کی جمع ہے چہرہ۔ الفلکا، کشتی۔ آبنوس ایک پھلدار درخت ہے جس کی لکڑی سخت کالی اور پتے صنوبر کی طرح ہوتے ہیں۔ الذات، ذات توشہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ازویدہ آتی ہے۔ مزود، توشہ دان، اس کی جمع مزاود آتی ہے۔ زاد یزود زودن، توشہ لینا۔ السفینہ، کشتی، اس کی جمع سفن آتی ہے۔ یفور فار، یفور فوراً، الماء صلہ ہو پانی کا زمین سے ابلنا۔ القدر صلہ ہو تو ہانڈی کا جوش مارنا۔ التنور، یہ عجمی لفظ ہے جس کو اہل عرب نے معرب کر لیا کیونکہ اس کی اصل تنرو ہے، اور کلام عرب میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس میں را سے پہلے نون ہو۔ کلما ینصحہم، شرط ہے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جزا ہے۔ فعملہا طبقات، طبقات تمیز واقع ہے جو جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ وَأَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنَ الزَّادِ، من الزاد ما یکفیہم کا بیان ہے۔ وقت ما یرکب کا ظرف ہے۔ اس سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تقریباً 1000 سال کی عمر دراز عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے، قوم کی اصلاح کی فکر اور پیغمبرانہ جد و جہد کا یہ درجہ بھی عطا فرمایا کہ اس طویل مدت میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قوم آپ پر پتھراؤ کرتی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب ہوش آتا تو دعا کرتے، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ بے وقوف جاہل ہیں، جانتے نہیں۔ قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے رہے کہ شاید یہ حق قبول کر لیں۔ جب اس پر کئی صدیاں گزر گئیں تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو 2 باتیں بتلائی گئیں۔ اول یہ کہ آپ کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا۔ ان کے دلوں پر ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی بنا پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ اب ہم اس قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں محض ضروریات کے سما سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ پھر جب طوفان کی ابتدا کی علامات سامنے آ گئیں
کہ زمین سے پانی ابلنے لگا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا وغیرہ، ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔ وقت ما یفور الماء من التنور، تنور ہی لفظ قرآن میں بھی ہے، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ تنور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہتے ہیں، زمین کے بلند حصے کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے، بعض نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا وہ تنور مراد ہے جو مقام عین وردہ یعنی ملک شام میں تھا، اور بعض نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں جو تھا وہ مراد ہے۔ اکثر مفسرین حضرت حسن، مجاہد، شعبی، حضرت عبداللہ بن عباس رحمت اللہ علیہم نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور امام شعبی تو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تنور شہر کوفہ کے ایک گوشے میں تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی۔ عنوان نمبر 2، مراتب الاصدقاء، دوستوں کے مراتب۔ مراتب الاصدقاء، اقل الاصدقاء حالة من تشکو الیہ ولم يكن عنده غیر سماع الشکوى والإصغاء إليه، لأن سماع الشكوى وبثها فيه تخفيف عن المكروب والنفس تستروح إليه، ولهذا قال الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لأن المشكو إليه إما أن يواسيك في همك وهذه الرتبة العليا وهو الصديق الكريم ذو المروءة، وإما أن يسليك وهي الرتبة الوسطى وهو الصديق الحكيم المهذب ذو التجارب الذي حلب أشطر الدهر، وإما أن يتوجع وهذه الرتبة السفلى وهو الصديق العاجز، فإن خلا الصديق من إحدى هذه المراتب كان وجوده وعدمه سواء بل عدمه خير من وجوده۔ مراتب الاصدقاء، دوستوں کے مراتب۔ اقل الاصدقاء حالتاً، سب سے کمتر حال والا دوست وہ ہے تشکو الیہ، جس سے تم شکایت کرو، ولم یکن عندہ غیر سماع الشکوى، اور اس کے پاس شکایت سننے کے، والإصغاء الیہ، اور اس کی جانب توجہ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، لأن سماع الشکوى وبثها، اس لیے کہ شکایت سننے اور اس کی تشہیر میں بھی، وبثها، اور اس کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، فیہ تخفیف عن المکروب، اس میں بھی غم زدہ شخص کے غم کو غلط کرنا ہے، والنفس تستروح الیہ، اور نفس کو اس سے آرام ملتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے وَلَا بُدَّ مِن شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ، کسی ایسے صاحب مروت ہی سے شکوہ کرنا چاہیے، یواسی کا، جو تمہاری غمخاری کرے، او یسلیہ کا، یا تمہیں تسلی دے، او یتوجع، یا شریک غم ہو، لأن المشکو الیہ، اس لیے کہ جس سے شکایت کی جائے، اما ان یواسیک فی ہمک، تو وہ تمہارے غم میں تمہاری غمخاری کرے گا، وہذہ الرتبۃ العلیٰ، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، وہو الصدیق الکریم ذو المروءۃ، اور یہ صاحب مروت شریف دوست ہے، وَإِمَّا أَن يُسْلِيَكَ، اور یا تو تمہیں تسلی دے گا، اور یہ متوسط درجہ ہے، وَهُوَ الصَّدِيقُ الْحَكِيمُ الْمُهَذَّبُ ذُو التَّجَارِبِ الَّذِي حَلَبَ أَشْطُرَ الدَّهْرِ،
اور یہ دانشمند تہذیب یافتہ اور ایسا تجربہ کار دوست ہے جس نے زمانے کے سرد و گرم کو آزمایا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَتَوَجَّعَ، اور یا تو شریک غم ہوگا، وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ السُّفْلَىٰ، اور یہ سب سے کم درجہ ہے، وَهُوَ الصَّدِيقُ الْعَاجِزُ، اور یہ عاجز دوست ہے۔ فَإِنْ خَلَا الصَّدِيقُ مِنْ إِحْدَىٰ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ، پس اگر دوست ان مراتب میں سے ایک سے بھی خالی ہو، كَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً، تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، بل عدمه خیر من وجوده، بلکہ اس کا نہ ہونا ہی اس کے ہونے سے بہتر ہے۔ مراتب اس کا واحد مرتبتن آتا ہے، درجہ، رتبہ۔ اصدقاء صدیق کی جمع دوست، تشکو شکا یشکو شکایتن شکون شکایت کرنا، صفت کا صیغہ شاکن۔ الاصغاء بغور سننا، صغا یصغو صغی یصغا صغون، الا صلہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ اصغا الا امر یصغی اصغاء، باب افعال سے کسی چیز پر کان لگانا، متوجہ ہونا۔ بسہا بس یبس بسن، باب نصر ینصر سے پھیلانا۔ مکروب غم زدہ، کرب یکرب کربن سخت غم زدہ ہونا۔ کربن غم کو کہتے ہیں، اس کی جمع کروبن آتی ہے، جبکہ کربتن مشقت کو کہتے ہیں، اس کی جمع کربن آتی ہے۔ تخفیفن خفف یخفف تخفیفا، خفف عن الکرب، باب تفعیل غم غلط کرنا، غم ہلکا کرنا۔ تستروح استرواح یستروح استرواحا، باب استفعال سے آرام پانا۔ مروءتن مروت، یواسی کا واسا یواسی مواساتن غم خاری کرنا۔ یسلی کا اسلا یسلی اصلاحا، باب افعال سے بے غم کر دینا۔ یتوجع توجع یتوجع توجعا، باب تفاعل سے درد مند ہونا۔ المشکو الیہ جس کے پاس شکایت کی جائے۔ ہم کا ہم غم کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہموم آتی ہے۔ ہم یہم ہمن رنجیدہ ہونا۔ بشے صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ حلب اشطر الدہر، حلب یحلب حلبا حلابا دودھ دوہنا۔ حلب دوہا ہوا دودھ، حلاب دودھ دھونے کا برتن۔ اور اگر الدہر اشطرہ زمانہ کے امور خیر و شر کو آزمایا ہے۔ حلب الدہر اشطرہ یحلب حلبا، ضربہ اور نصر دونوں سے استعمال ہوتا ہے، زمانے کے خیر و شر کو آزمانا۔ اقل الاصدقاء حالتاً مبتدا ہے، من تشکو الیہ خبر ہے، حالتاً تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ غیر سماع الشکوى لم یکن کا اسم ہے اور عندہ خبر ہے۔ یواسی کا او یسلی کا او یتوجعو، یہ تینوں جملے معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر ذی مروءتن کی صفت واقع ہیں۔ فَإِنْ خَلَا الصَّدِيقُ، یہ شرط ہے، کَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً جزا ہے۔ اس سبق میں دوست کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ، سب سے اعلیٰ درجے کا دوست وہ ہے جو تمہارے غم میں ہاتھ بٹائے، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، ہر طرح کی تکلیف میں مدد کرے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ، متوسط درجے کا دوست وہ شخص ہے جو غم کو سن کر تسلی دے مگر غمخواری نہ کر سکے۔ اور تیسرے قسم کا دوست وہ ہے، تیسرا درجہ، جو سب سے کم تر درجہ ہے کہ شکایت سن لے اور شریک غم ہو جائے مگر کچھ اور نہ کر سکے۔ اگر دوست ان تینوں درجات میں سے کسی بھی درجے میں نہ ہو تو پھر اس سے کسی فائدے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، بلکہ نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔